بہت سال پہلے پرانے وقتوں میں جب عورتیں گھروں میں کام کرتی تھی، باہر کی دنیا میں اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں تھیں، تو ان کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہا گیا کہ ہر سکسیسفل مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ہر لائف کی سٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی فیمیل ہوتی ہے جو اس کے پیچھے ہوتی ہے، جو گھر میں رہ کے اس کو سکسیسفل ہونے میں مدد دیتی ہے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ سرکمسٹینسز چینج ہوئے، یہ جملہ مس لیڈنگ ہوتا گیا اور اس سے بہت سے منفی فوائد بھی اٹھائے گئے. سب سے پہلا جو نقصان ہوا وہ اس شخص کے ساتھ ہوا، وہ اس مین کے ساتھ ہوا جس نے محنت کی، کیونکہ ریسرچز نے دیکھا، تحقیق نے دیکھا، ہم نے زندگی کے ایکسپیرینسز میں دیکھا، بہت سے سکسیسفل لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. وہ ایک آرفن ہوم سے، ایک یتیم خانے سے دوسرے یتیم خانے تک پوری زندگی اپنی در بدر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی سکلز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز دیکھی گئی کہ آپ سکسیسفل کوئی بھی شخص، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ اپنی ول سے، اپنی پاور سے، اپنے ہارڈ ورک سے ہوتا ہے. ہاں، سکسیسفل ہونے کے پیچھے بہت سپورٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو وہ سپورٹ نہیں ہوتی. جن لوگوں کو سپورٹ ہوتی ہے ان کے لیے وہ زندگی، وہ سکسیسفل ہونا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے پیچھے وہ سپورٹ نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. دوسرا جو منفی طریقے سے اس سٹیٹمنٹ کو یوز کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اس نے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. اس سٹیٹمنٹ نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر ہمارا گھر، ہمارا فیملی، ہمارے پیچھے جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو بیٹی ہے، جو عورت ہے، وہ سٹرونگ ہوگی تو ہی ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اگر وہ سٹرونگ نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس اچھے نہیں ہیں، اگر ہمارے گھر کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم سکسیسفل آدمی نہیں ہیں، ہم کبھی بھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتے. تو اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا. وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگ جو بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا انوائرمنٹ، ان کے گھر کی جو فیمیلز ہیں، ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہوتا ہے. دوسرا، اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو مرد حضرات تھے، جو فادر تھے، جو اور سپورٹ سسٹم تھے، جو کسی بھی شخص کی کامیابی کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اسے سپورٹ کرتے ہیں، وہ سارے بھی اگنور ہونے لگے، ان سب کو بھی نگلیکٹ کیا گیا. اور جب کوئی شخص ناکام ہوا، انسکسیسفل ہوا، تو اسے کہا گیا کہ کوئی شخص ناکام اپنی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ کامیاب ہوتے ہو تو آپ کے پیچھے فیمیل ہوتی ہے، آپ کے پیچھے وومن ہوتی ہے. اور بہت زیادہ نیگیٹو طریقے سے اس سٹیٹمنٹ کو میمز کے لیے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا. تو کسی کی بھی کامیابی کا کریڈٹ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا. آپ اپنی زندگی کے خود مالک ہیں. آپ سکسیسفل ہوتے ہیں تو بھی اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر انسکسیسفل ہوتے ہیں تو بھی اپنی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ بہت سے سرکمسٹینسز آتی ہیں، بہت سی ریزنز ہوتی ہیں کسی کے سکسیسفل ہونے کے پیچھے یا انسکسیسفل ہونے کے پیچھے، لیکن ان ریزنز کے بغیر بھی، ان سپورٹ سسٹم کے بغیر بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کامیاب ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے جو گولز ہوتے ہیں، جو ویژن ہوتا ہے اس کو اچیو کرتے ہیں. تو اپنی ساری فوکس اپنی سکلز کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگائیں، اور اس مت سے، اس فائٹ سے، اس سسٹم سے باہر نکلیں کہ ہمیں اگر کوئی سپورٹ کرے گا تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کنہیں بھی سرکمسٹینسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے سپورٹ ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو خود کے اوپر یقین ہے، خود کے اوپر اعتماد ہے، ول پاور ہے، ہارڈ ورک کرتے ہیں آپ کے اندر، تو آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر فائدہ مند رہی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.